بھینس کی قربانی درست نہیں ہے، کٹھے کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے جب کٹھے کی قربانی نہیں کی، اللہ کے رسول نے نہیں کی، بھینس کو انہوں نے ذبح نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں اس کی قربانی کریں گے؟ یاد رکھیں، جس طرح بیل اور گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح کٹھے اور بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، جس طرح کہ اس کے دودھ اور گوشت وہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھائی گوشت اور دودھ وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اور جب بات قربانی کی آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ صحابہ نے استعمال نہیں کیا، تو صحابہ نے اس کا دودھ کہاں استعمال کیا؟ پھر تم کہتے ہو کہ صحابہ نے اس کا گوشت نہیں استعمال کیا، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ دودھ تو مزے لے لے کے اس کو استعمال کر رہے، وہاں تو کبھی نہیں کہا، اور یہاں پر کہتے ہو کہ صحابہ کرام جو ہے نا اس نے قربانی نہیں کی۔ تو یاد رکھیں حضرات علماء کرام، حضرات فقہاء کرام، اور جتنے تابعین تبع تابعین اور ایسے حضرات ہیں، اور خود یہ جو الفاظ کہنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے بڑے بھی کہتے ہیں، ان کے کابرین بھی کہتے ہیں، ان کے مفتی بھی کہتے ہیں کہ یار جس طرح کٹھے کی قربانی اور بھینس کی قربانی یہ اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے۔ یار آپ ہماری بات اگر نہ مانے تو نہ مانے، لیکن کم از کم اپنے بڑوں کی بات تو مانے نا۔ تو بہرحال یاد رکھیں، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس طرح کٹھے کی اور بھینس کی دودھ اور گوشت میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے، تو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک فرق اس میں ہے، چونکہ یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ ہندوستان کا جانور ہے، تو بھائی ہندوستان کے جانور میں اور عرب کے جانور میں پھر آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ یار مثال کے طور پہ وہاں پر لوگ اگر دیسی مرغی نہیں ہے اور یہاں پر ہے ہم کھا رہے، تو وہ کہیں گے انہوں نے دیسی مرغی نہیں کھایا، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو حلال کر دیتے ہو اور بعد میں جو ہے جب مقصد نہیں ہوتا ہے پھر حرام کر دیتے ہو۔